ناظرین، سپریم کورٹ میں ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو ہے ایک اہم سماعت تھی آج. کل اس کی پہلی پیشی تھی. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کو آج تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دیا تھا. آج کل جو ہے اس کے کیس کے اوپر دلائل دیے تھے شعیب شہین نے، جو پی ٹی آئی کی طرف سے اس کیس میں پٹیشنر بنے تھے. لیکن آج ان کے ساتھ سینئر وکیل جو ہے لطیف کھوسہ صاحب نے دلائل دیے. لیکن قاضی صاحب نے جو ہے اپنا وہی رویہ اختیار کیا جو کل شعیب شہین کے ساتھ تھا. جیسے ہی لطیف کھوسہ صاحب کسی ایک نقطے کے اوپر جو اپنا دلائل کا آغاز کرتے تھے تو قاضی صاحب انہیں روک کے ہے اپنا کوئی نیا موقف ٹھہرانا شروع کر دیتے تھے. لیکن آج جو قاضی صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، اس نقطے کی میں آپ کو اس ویڈیو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک سینئر وکیل کو جو ہے آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک توہین کی ہے، بار بار انہیں روک کے کیسے انہیں دلائل نہ دینے کے اوپر جو ہے تنگ کیا گیا ہے. تو جناب کیس تھا لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا، جس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب دلائل دے رہے تھے. لیکن ان کے دلائل کو جو ہے ایک ٹائم کے لیے قاضی صاحب نے روکا اور ان سے سوال کیا کہ آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سردار کیوں آتا ہے. اس ٹائم جو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں آتا ہے، اب یہ جو ہے سردار وڈیروں کا دور نہیں ہے، اب عدالتی نظام ہے اور عدالتوں میں جو ہے وہ سرداری نظام وہ نہیں چلے گا. لیکن قاضی صاحب جو ہے وہ شاید یہ بھول گئے تھے کہ ان کے جو ہے رائٹ سائڈ پہ جو ایک مور سینئر جج بیٹھے ہیں قاضی صاحب کے بعد، ان کا نام بھی جسٹس سردار طارق مسعود ہے، جو قاضی صاحب کی ایبسنٹ کے دوران جو ہے وہ قائم مقام چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں. لیکن شاید قاضی صاحب یہ بھول گئے تھے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی سردار آتا ہے. لیکن وہ شاید قاضی صاحب کے اپنے لنگوٹیے یار ہیں، اس لیے ان کا سردار سردار ہے اور جو پی ٹی آئی کا سردار ہے وہ صرف لطیف کھوسہ ہے. تو قاضی صاحب کے سوال پہ لطیف کھوسہ صاحب نے قاضی صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہے اسٹینو نے غلطی سے ٹائپ کر دیا ہے، انشاءاللہ میں اپنی اگلی سماعت میں جو ہے یہ دھیان رکھوں گا کہ جو ہے سردار میرے نام کے ساتھ نہ لگے، صرف لطیف کھوسہ ہی جو ہے آپ میرے وکالت نامے پر دیکھیں گے. تو اس کے بعد جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو اس سماعت میں دلائل کا آغاز کرتے ہوئے لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آپ اس کی اجازت دیں تو ہم آپ کو ویڈیو جو ہے سپریم کورٹ میں چلا کے دکھا دیتے ہیں کہ کس طرح پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کے کاغذ چھینے جا رہے ہیں، انہیں اغوا کیا جا رہا ہے. تو قاضی صاحب نے اتنی بات سن کے لطیف کھوسہ صاحب کو ٹوکا اور بیچ میں اپنا موقع جو ہے وہ سٹارٹ کیا کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ آپ کا سیاسی مسئلہ ہے، اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جو ہے الیکشن کمشنر جو ہے وہ آپ نے اپنی مرضی کا لگایا تھا، وہ ہم نے نہیں لگایا تھا. لیکن قاضی صاحب آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں وہ تمام لوگ آپ کے انڈر آتے ہیں، آپ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اکیلا نون لیگ کو تحفظ فراہم نہیں کرنا، آپ نے اس کرسی پہ بیٹھ کے آپ نے پورے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا ہے. یہ آپ ایسے بیٹھ کے جو کچھ کر رہے ہیں آپ پوری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. جیسے کہ پی ٹی آئی کا وکیل جو ہے وہ دلائل کا آغاز کرتا ہے، آپ انہیں ایسے ٹوکتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں آپ کے دشمن ہیں، یا ان کے آغاز سے یا تو پھر قاضی صاحب ایسے کریں نا کہ ان کے دلائل اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو پھر یہ لائیو ڈرامہ بند کر دیں، کیونکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ کے جو ڈرامہ کر رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے آپ کس وجہ سے کر رہے ہیں اور کس جماعت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو پھر یہ لائیو ڈرامہ تو بند کر دیں نا، کیوں اپنا لائیو تماشا بنا رہے ہیں؟ چپ کر کے سماعت کریں. ان کیمرہ سماعت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چپ کر کے جو ہے اپنی سپریم کورٹ کے اندر سماعت کریں، لائیو سٹریمنگ بند کریں اور پھر جو کرنا ہے آپ اندر بیٹھ کے کریں. آپ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہ آپ سے نظر آئے گا کہ چیف جسٹس صاحب یہ کر کیا رہے ہیں. اس کے بعد شعیب شہین نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ جناب کل رات جو ہے وہ عمران ریاض خان صاحب کا مجھے فون آیا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ مجھے تحفظ فراہم کرے تو میں سپریم کورٹ میں آ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کن لوگوں نے مجھے اٹھایا اور مجھے کہاں لے کے گئے اور میرے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا. تو جناب چیف جسٹس صاحب نے اس پہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی فوج ہے جو ہم نے کسی کو تحفظ فراہم کرنا ہے یا ہم نے کسی کے ویلکم کے لیے یہاں پہ ریڈ کارپٹ بچھانے ہیں. اور جناب قاضی صاحب آپ کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، تمام ادارے آپ کے انڈر ہیں. آپ اگر کسی ایک 25 کروڑ عوام کو تحفظ فراہم کرنا تو دور کی بات ہے، اگر آپ کسی ایک بندے کو سپریم کورٹ آنے کے لیے تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو آپ کے اس منصب پر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے یہ چیف جسٹس کی سیٹ؟ چھوڑ دیں اگر آپ سے یہ فیصلہ نہیں ہونے، اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے ایک انصاف کے اوپر مبنی جو ہے وہ ایک فیصلہ دے سکتے ہیں تو چھوڑ دیں اس منصب کو. کیوں اس انسان کو نہیں بلا رہے؟ کیونکہ پتہ ہے جب اس نے آگے اس نے نام لینے ہیں تمام لوگوں کو بتانا ہے تو آپ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جانی، ان لوگوں کو کیفی کردار تک آپ سے نہیں پہنچایا جانا. اگر یہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے تو قاضی صاحب براہ مہربانی اس کرسی کو چھوڑ دیں اور جو اس کرسی کا حقدار ہے اسے اس کرسی پر آنے دیں. کیوں اس کرسی پر فرعون بن کے بیٹھے ہیں آپ؟ دوسری طرف لطیف کھوسہ صاحب جب بات کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے تھے یہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے. تو جناب سیاسی معاملہ اگر ہے تو ان کو اغوا کیا جا رہا ہے تو سپریم کورٹ میں نہیں آئیں گے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اوپر سے آپ لطیف کھوسہ صاحب کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سپریم کورٹ میں لینے کے آئے ہیں.
تو جناب اگر سپریم کورٹ میں انصاف لینے جو ہے وہ آئے گا، وہ ایک مجرم ہے، تو پھر آپ کیوں سپریم کورٹ بند کر دیں؟ اگر سپریم کورٹ سے انصاف نہیں مل سکتا، سپریم کورٹ کو بھائی تالا لگا کر، جو طاہر القادری نے وہ ایک ٹائم پر جو سپریم کورٹ کی دیواروں پر کپڑے ٹانگے تھے، تو پھر سب وہی کر لیتے ہیں۔ اگر آپ اس کرسی پر بیٹھ کے کسی کو انصاف نہیں دے سکتے، جو بندہ سپریم کورٹ میں آتا ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ میں لینے کے آئے ہیں، اوپر سے جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا سیاسی معاملہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو الیکشن کمیشن لگایا تھا وہ آپ لوگوں کی جماعت نے لگایا تھا، وہ میں نے نہیں لگایا تھا۔ تو قاضی صاحب جس نے بھی لگایا تھا اس ٹائم آپ چیف جسٹس بھی نہیں تھے، اب چیف جسٹس بنے ہیں تو اس کو سب کو انصاف دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو برائے مہربانی تھوڑی سی آنکھیں اپنی کھولیں اور دیکھیں، آپ کو سب کچھ پتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے، تو برائے مہربانی اس کام کو روکیں۔ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ خانہ جنگی جو ہے وہ شروع ہو جائے اور لوگ خون کے پیاسے ہو جائیں، کیونکہ اب جو لوگوں کے حالات ہیں جناب، یہ لوگ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لوگ اب ہر ایک کو، جو آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے نگراں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کالجز یونیورسٹیز میں جا کے ہو رہا ہے، یہ ٹائم آپ پہ بھی آنا ہے۔ یہ 7-8 مہینے کے بعد جب آپ نے ریٹائر ہونا ہے، تو جناب اس کرسی پہ کسی اور نے آنا ہے اور آپ نے اس عوام میں ہی آنا ہے، تو پھر لہٰذا کام وہ کریں کہ جب آپ عوام میں آئیں تو آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں کے جو ہے کاغذات مسترد ہو رہے ہیں، ان آر او کو بلائیں اور ان کے اوپر کوئی چھوٹا سا جو ہے وہ ایکشن لیں کہ کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور جیسے آج ایک اس میں سماعت تھی سپریم کورٹ میں، تو سپریم کورٹ کے جسٹس صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو آر او نے کاغذات مسترد کیے ہیں، تمام مسترد کی جو ہے وجہ وہ صرف ایک ہے، یعنی کہ تمام مسترد کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے لکھی گئی ہیں، اور تمام تر پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں انہیں سب ایک ہی وجہ کی جو ہے اوپر ان کے کاغذات مسترد کیے گئے ہیں، تمام کی رائٹنگ بھی سیم ہے اور تمام میں وجہ بھی ایک ہے۔ تو اس سے تو صاحب واضح ہو رہا ہے کہ یہ تمام جو ہے لیول پلینگ فیلڈ کسی ایک کمرے میں بیٹھ کے لکھی جا رہی ہے، اور تمام منصوبے جو ہے کمرے میں بیٹھ کے بنائے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک پارٹی کو جو ہے وہ الیکشن سے دور رکھنا ہے اور الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جانی۔ تو قاضی صاحب برائے مہربانی آپ اس میں تھوڑا سا ایکشن لیں۔ آج آپ نے ایکشن تو نہیں لیا خیر، لیکن جس طریقے سے آپ نے آئی جی پنجاب اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل پنجاب کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیے ہیں، تو برائے مہربانی میں امید کرتا ہوں کہ اگر ان سے جو جواب طلب کرنے کے بعد آپ اس کیس کو جو ہے وہ انصاف کے اوپر اس کا فیصلہ کریں گے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ برابر کی ایک لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہوگی اور الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہوں گے۔ تو یہ آپ سے پوری قوم کی جو ہے گزارش ہے